أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علی هین وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت زکریا نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ رہی ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے آسان ہے، درحال کہ میں تمہیں اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تم کچھ نہیں تھے۔ حضرت زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 روز لوگوں سے بات نہیں کرے گا، لگاتار 3 روز، 3 دن اور 3 رات۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے سامنے حجرہ عبادت سے، محراب عبادت سے نکل کر آئے اور اپنی قوم کے لوگوں سے اشارے میں کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اے یحییٰ، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا۔ اور ہم نے یحییٰ کو بالکل بچپنے میں قوت فیصلہ اور سمجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم نے اسے خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی بخشی تھی، اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ سلام ہو، سلام ہے اور سلام رہا ہے اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس روز وہ مرا اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کے قبول کرنے کی بات بھی آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہیں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہے، وہ لڑکا مخصوص صفات کا حامل ہوگا۔ ان مخصوص صفات میں کوئی دوسرا اس کا نظیر اور ہمسر نہیں ہے۔ اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی، پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ رہی ہے اور میں بڑھاپے کی بے بسی کو پہنچ چکا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیوں
یہ درخواست کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، جبکہ وہ اس کے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ میرے پروردگار، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے میری دعا رد نہیں کی ہے۔ جب میں جوان تھا، ہاتھ پیر میں طاقت تھی، اس وقت تو نے میری کوئی دعا رد نہیں کی، تو اب اس بڑھاپے کی بے بسی کو میں پہنچ گیا ہوں تو میری دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی بانجھ رہی ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ جب ہاتھ پیر میں طاقت تھی تو تیرے در سے کبھی میں ناکام و نامراد نہیں لوٹا، تو اس بڑھاپے میں کیسے میں محروم رہ سکتا ہوں؟ اس لیے تو خاص اپنے فضل سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد پھر یہ سوال کا مطلب کیا ہے؟ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ رہی ہے؟ پہلے سے بات معلوم ہے۔ کیا انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوال کے پیرائے میں خوشی کا اظہار ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا، کیا شکل ہوگی۔ تعجب و خوشی کے اظہار کا یہ ایک طریقہ ہے کہ پروردگار ہوگا یہ کیسے، جبکہ میری بیوی بانجھ رہی ہے، کیا شکل ہوگی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور اس میں اپنی اس خوشی کے اظہار یعنی اس سوال کے انداز میں وہ خوشی ظاہر فرما رہے ہیں۔ میری بیوی بانجھ رہی ہے، اس پر گفتگو شاید ہو گئی ہے۔ آخر اقرا کے معنی، اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹ دینے کے، جڑ سے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ تو آخر اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو بانجھ ہوتی ہے، جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، گویا وہ مرد کے جو ہے پانی کو بے اثر کر دیتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے، غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ یہ عورت کی مخصوص صفت ہے، اس لیے آخرتاً نہیں کہا ہے، آخرن کہا ہے۔ جو صفات مرد اور عورت کے درمیان مشترک ہوتی ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے تے لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وقت بلغت من الکبر عتیا، وہاں تو کہا تھا رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بالکل گھل گئی ہیں اور ایک دم گویا کمزور ہو گئی ہیں، اور میں بڑھاپے کی میرے بال پورے سفید ہو چکے ہیں۔ یہاں اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ وقت بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ عطا یاتو عتین، مادہ عین تا واو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز حد سے آگے بڑھ جائے اور اتنا آگے بڑھ جائے کہ آدمی کو اس پر کنٹرول نہ ہو، وہ حد سے باہر نکل جائے۔ کہنا یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ چکا ہوں کہ اب مجھے میرے اپنے اعضاء و جوارح پر اور اپنے اعصاب پر قابو نہیں رہا ہے۔ اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور ایک معنی اس کے عتی کے آتے یہ ہیں، وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں جو خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس خشکی کے لیے بھی یہ عتی کا لفظ آتا ہے۔ آتن، عطایاتو سے آتن، عودن آتن کہتے ہیں سوکھی ہوئی لکڑی کو، یعنی میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، سوکھی لکڑی کی طرح میں اکڑ گیا ہوں، میرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے، بالکل اندر سے سوکھ چکا ہوں۔ تو یہ میری حالت ہے۔ پروردگار کیسے ہوگا ذرا آپ بتائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں قال کذالک قال ربک آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جواب ان کو فرشتے کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سورہ آل عمران میں صاف صاف ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی،
جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا، تم بوڑھے ہو کر سوکھ چکے ہو، سوکھی لکڑی کی طرح سے اکڑ گئے ہو، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکے ہو، اعضاء اور جوارح پر تمہیں کنٹرول حاصل نہیں ہے، لیکن اور تمہاری بیوی بانجھ رہی ہے، اس کے باوجود اسی طرح بچہ ہوگا، بچے کی پیدائش ہوگی، اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے میرے لیے کہ میں اس طرح سے تخلیق کر دوں بغیر یعنی اس کے کہ مرد کے اندر اس کی صلاحیت بظاہر نہیں ہے، عورت بھی اس صلاحیت سے محروم ہے، لیکن اس کے باوجود میں بیٹا دینا چاہوں، اولاد دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں، ذرا بھی میرے لیے مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اور تم خود سوچو کہ میں اس کے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم کیسے وجود میں آ گئے؟ تو یہ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دلوایا گیا۔ دیکھیے اس پر بعض عربی مفسرین نے بھی اور اردو میں ہمارے بہت محترم مفسر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی یہاں ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہ انہیں یہ احساس شاید ہو رہا ہے کہ کہیں اپنے دل کی آواز کو تو وہ نہیں سن رہے ہیں، آواز صدا آئی تھی ہاتف غیبی سے، تو وہ انہیں یہ ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے جو سوچا تھا وہی میں سن رہا ہوں اپنے کانوں سے، یا یہ کوئی شیطانی القاء ہے جو میرے کانوں میں پڑ رہا ہے۔ تو مزید تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے گویا وہ یہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں یہ بعض حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے دیکھنے میں تو یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ نبی پر جو وحی آتی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہو یا فرشتے کے ذریعے آئے، نبی کو پورا اطمینان ہوتا ہے، شرح صدر حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، وہاں کوئی القاء شیطانی کا یا نفس کے وساوس کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوتا۔ دراصل یہ سوال ان کی خوشی کا اظہار اور تعجب کا اظہار ہے، سوال کے پیرائے میں ان کو کسی اس طرح کا خدشہ نہیں ہے کہ یہ القاء شیطانی یا نفس کے وساوس کا نتیجہ ہے۔ عطیہ مادہ عین تا واو یہ عطا یاتو اتون سے بدل کر عطیہ بن گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ آسان ہے میرے لیے، میں اس کے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں، تم کچھ نہیں تھے۔ پھر حضرت زکریا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے میرے رب پروردگار، کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کوئی نشانی؟ کس بات کی نشانی؟ کیا اب بھی ان کو وہ کچھ شبہ ہے یا کوئی بات ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی وہ ہے کہ گویا بعض مفسرین کو شبہ ہے کہ یہ القاء شیطانی تو نہیں ہے، وہم ان کو ہو رہا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کی یہ درخواست کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، تو اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے 3 دن، اس حال میں کہ تم بھلے چنگے ہو، تم صحیح اور تندرست ہو، اس کے باوجود تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، گنگ ہو جائے گی۔ اگر بات کرنا چاہو گے تو ہاں تسبیح کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ گویا ایسی نشانی ہے کہ اس کے نتیجے میں آدمی یہ سمجھ لے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، تو یہ القاء شیطانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ یعنی وجہ بعض لوگوں نے بتائی ہے، یہ
کہ ترجمہ تو عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں کہ 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، صحیح و تندرست ہونے کی حالت میں قادر نہیں ہوگے بات کرنے پر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نشانی کس بات کی مانگی تھی، غور کرنے کی چیز ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ تکلم الناس، اللہ تقدیرہ التکلم، اس مفہوم میں کیسے ہوگا؟ کر سکو گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی. یہ ذرا غور کرنے کی چیز ہے. اصلاً یہاں آیتن کا صرف ذکر ہے کہ نشانی کوئی مقرر کر دے، اس بات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. کس بات کی نشانی؟ کس بات کی نشانی؟ کچھ سمجھنا پڑے گا قرینے سے. تو عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس بات کی نشانی کہ بچہ جو ہے یعنی اس کا حمل قرار پا گیا ہے، ولادت ہوگی، یہ مانا ہے لوگوں نے. مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ وہ یعنی خوشی سے بے قرار، بے قابو ہیں. اتنی بڑی خوشخبری سن کر، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے ادا کریں، کیا شکل ہو. اتنی بڑی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. تو اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شکر کی کوئی علامت، شکر کا کوئی نشان تو خود بتا دے جس طریقے سے میں تیرا شکر ادا کروں. میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ معذوف ماننا پڑے گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم 3 دن 3 رات لوگوں سے بات نہ کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لینا. ابھی اگلے رکوع میں حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب کے ہاں روزے کی چیزوں میں سے ایک خاموشی بھی تھی. وہ یہ کہنا یہ ہے کہ تم 3 دن تک روزہ رکھنا، عبادت میں مشغول رہنا، اس طرح سے گویا یہ شکر اس طریقے سے ادا ہوگا. سویہ کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے، صحیح تندرست ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لفظ کے اندر گنجائش ہے. لیکن جب ہم یہ مفہوم لیں گے تو اس وقت گویا یہ ہوگا کہ وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ سویہ مکمل، پورا، لگاتار، کاملات کے مفہوم میں. اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چیز مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں سوین کا تعلق سلاسل عیال سے ہے، اور گویا اس کا مطلب ہے کاملات، 3 رات مکمل. عبداللہ ابن عباس یہ بات کہتے ہیں. اور اردو مترجمین میں ہمارے مولانا آزاد اور مولانا مودودی علیہم الرحمہ، یہ لوگ بھی ترجمہ اس کا اسی طرح سے کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ پے ہم لگاتار تم 3 دن اور 3 رات لوگوں سے باتیں نہ کرنا. سوی کا لفظ ایسا ہے کہ فعیل کے وزن پر ہے، مؤنث مذکر اور واحد جمع سب کے لیے یہ آ سکتا ہے. یہ یعنی زیادہ اچھی تعویل مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے. چنانچہ یہ خوشخبری انہوں نے اس کو لیا، اور پھر جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، وہاں سے وہ نکلے ہیں، محراب عبادت سے نکلے ہیں. محراب بہت حرب جنگ کو کہتے ہیں، محراب بہت جنگجو آدمی کو کہتے ہیں، اور محراب وہ جگہ جہاں جنگ کی جائے. عبادت کی جگہ کو محراب کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہاں انسان شیطان سے لڑتا ہے نا. تو اس وجہ سے گویا وہ بالکل جب آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اپنے نفس کے خلاف بھی وہ لڑتا ہے، نفس کی شیطانی اکساہٹوں کے خلاف، شیطان کے خلاف بھی وہ لڑتا ہے. اس اعتبار سے محراب کا لفظ آیا ہوگا. گھر کے سب سے اچھے حصے کو بھی کہتے ہیں محراب،
ظاہر ہے کہ اس کے لیے تنافس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ہم لیں۔ اس وقت ہماری مسجدوں میں جو محراب بنتے ہیں یہ پہلے نہیں بنتے تھے، یہ بات کا استعمال ہے۔ تو وہاں سے نکل کر وہ آئے ہیں اپنی قوم کے سامنے، اور انہوں نے اپنی قوم سے اشاروں میں کہا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ لیا تھا انہوں نے، اشاروں میں یہ بات کہی ہے کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہو، اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کے دعا و استغفار میں لگے رہو۔ اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ میں قدرت کے بہت بڑے راز کا امین ہوں، اور جلد ہی وہ چیز سامنے آنے والی ہے، تو بشارت پوری ہونے والی ہے، اس لیے تم سب لوگ تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں لگے رہو۔ خرجہ کا صلہ اس معنی میں علا نہیں آتا ہے، یہاں تضمین ہو گئی ہے، یعنی خرج و طلع، خرج من المحراب و طلع علی قومہ، محراب سے نکلے اور اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے وہ آئے۔ تو صبح و شام کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار مسلسل، یہ نہیں کہ صبح میں کر لیا پھر شام میں کر لیا، دوام کے لیے ہے کہ مستقل تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں، تکبیر میں لگے رہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ بیچ کی باتیں حذف ہیں کہ اس کے بعد یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ سے پہلے یہ بات سمجھی جائے گی موقع سے کہ اس بشارت کے مطابق حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے ہاں پیدا ہو گئے، پیدا ہو کر وہ سن رشد کو پہنچے۔ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اپنے بندوں کو نبی بناتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے، جب اس عمر کو پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خصوصی ہدایت ہو رہی ہے کہ اے یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، کتاب کو، توریت کو مراد ہے، ان کے لیے شریعت وہی تھی جو موسیٰ کتاب لائے تھے، تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کتاب پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے مطابق لوگوں کو یعنی اس کتاب کی طرف بلانا، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بھی سنوارنا، اور لوگوں کو بھی کوشش کرنا کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی تربیت ہو، لوگ سنور جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں۔ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس میں یہ بات خود بخود شامل ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور گویا اس کا اعلان بھی کرنا ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ چنانچہ انہوں نے پوری زندگی جس طرح سے اس کتاب پر عمل کیا ہے، اور اس کتاب کو جس طرح تھاما ہے، اس کتاب کو لیے ہوئے وہ ایک ایک گھر پر، ایک ایک دروازے پر جس طرح انہوں نے دستک دی ہے، وہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اس کام کے لیے، عدم تجرد کی زندگی اختیار کی، اور دنیا کو ترک کر دیا، رات دن وہ اسی کام میں لگے رہے، اور اللہ کے دین کو اس کی جگہ پر، اس کے ڈگر پر لانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ابھی بالکل بچے تھے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بالکل بچپنے میں انہیں سمجھ، قوت فیصلہ، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی، جو بالعموم بچپنے میں نہیں حاصل ہوتی، سن رشد پر پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور اس میں استحکام 40 سال کی عمر کے بعد آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، خاص اپنے پاس سے سوز و گداز اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ دیکھیے انسان کا بہت بڑا جوہر، بلکہ سب سے بڑا جوہر یہ ہے اس کا دل نرم ہو، اس کے دل میں لینت ہو، نرمی ہو، محبت ہو، سوز و گداز ہو، دل سخت نہ ہو۔ تو ہم نے ان کو اپنے پاس سے، یعنی اپنے خاص فضل سے ان کو یہ سوز و گداز عطا کیا تھا، یہ محبت عطا کی تھی۔ عنان کا لفظ ایک طرح سے ماں جیسے اپنے بچوں کے لیے
اپنے دل میں محبت کے جذبات معجزم رکھتی ہے، کچھ وہی کیفیت حضرت یحییٰ کے دل میں سارے انسانوں کے لیے تھی، حنانم من لدنا، سارے انسانوں کے لیے وہ اپنے دل میں ماں کی محبت اور ماں کا پیار، ماں کی مامتا رکھتے تھے، اور یہی سوز و گداز، یہی مامتا وہ چیز ہے جو انہیں مجبور کرتی تھی کہ وہ گھر میں چین سے نہ بیٹھیں، اپنا گھر بنانے کی فکر نہ کریں، بلکہ وہ اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ دیکھیے حنان اور زکوٰۃ کا ایک طرح سے تعلق تو دل سے ہے، سوز و گداز جب ہوگا تو پاکیزگی آئے گی، لیکن اس کا عملی اظہار رویے سے ہوگا۔ وہ تقیہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے، اس کے حدود کا، اس کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکیر کھینچ دی اس سے ایک ذرا سا آگے بڑھنے والے نہیں، اس کے اندر رہنے والے۔ تقویٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا تھا ان کو بجا لانے والے، پورے شوق اور رغبت کے ساتھ، اور جن چیزوں سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان سے پورے طور پر بالکل دور رہنے والے وہ تھے۔ کان تقیہ، وہ گویا یعنی متقی کا مطلب یہ نہیں ہے گھر میں بیٹھ گئے اور بس اپنی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کی ناراضگی اور اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دینے والے تھے، وہ حدود کے پابند تھے۔ یہ تقویٰ کا اصل مفہوم ہے۔ تو بڑے متقی تھے، انہوں نے کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور کتاب کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ لگا دیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی تقویٰ کا اور اسی یعنی دل کے حنان اور اس کے سوز و گداز اور پاکیزگی کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں سب سے بڑے محسن جو ہمارے ہیں والدین، ان کا آدمی خیال رکھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والدین کے حق شناس تھے، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے تھے، بہت نیکی یعنی اچھا معاملہ، ان کی خدمت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری پیدائش خرق عادت ہوئی ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری پرورش میں، میری تعلیم و تربیت میں اللہ تعالیٰ کا خصوصیات ہے، میرے ماں باپ کا کیا ہے۔ اس کے برعکس وہ ماں باپ کے آگے پیچھے رہنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے حق کو پہچاننے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش نہیں تھے اور نافرمان نہیں تھے۔ جبر یعنی بزور کسی چیز کی اصلاح کرنے کے لیے جبرہ کا لفظ آتا ہے نا، اصلاح الشیء بضرب من القہر۔ دیکھیے ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو درست کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، اس کو ٹھیک سے پکڑ کے باندھتے ہیں۔ پہلے اس طرح ہڈی بٹھانے والے لوگ، درست کرنے والے لوگ، جب ہڈی ٹوٹتی تھی 4 آدمی پکڑ لیتے تھے اور وہ زبردستی کھینچ کر اس کو صحیح کرتا تھا، تو اس کے لیے جبرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہیں سے ٹوٹی ہوئی ہڈی صحیح کر دینا، درست کر دینا، یہیں سے انسان کی حالت کو صحیح کرنا، اس کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ چیز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صفت کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جبار، اللہ تعالیٰ گویا بزور بقوت اپنی بات نافذ کرنے والا ہے، اپنے احکام نافذ کرنے والا ہے، وہ بہت اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کی اصلاح کرنے والا بھی ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، سب مفہوم اس کے اندر ہے۔ اور یہ لفظ گویا جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی طاقت کا غلط استعمال، تو اس وقت یہ جبار کا لفظ انتہائی سرکش، نافرمان، ظالم اور جابر لوگوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ موقع کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ کھجور کے بڑے بڑے درختوں کو، بہت اونچے اونچے درختوں کو کہتے ہیں نخلۃ جبارہ، ہے نا۔
بہت تگڑے ظاہری اعتبار سے مضبوط تگڑے لوگ ہیں، ان کے لیے آیا قرآن میں بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ نفیہا قومن جبارین، تو وہ اس طرح کے سرکش و جبار نہیں تھے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے۔ اس میں اوپر سبیہ کا مادہ صاد بے واو ہے، فعیل کے وزن پر ہے، تقیہ کا مادہ واو قافی وقی بدل کر تقی ہو گیا ہے۔ وسلام علیہ، اور آخر میں ان کی قصہ، ان کی سرگزشت ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلامتی رہی ہے اس پر جس روز وہ پیدا ہوا، جس روز مرا، اور جس روز، اور سلامتی رہے گی اس پر جس روز کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک ہی جملہ ہے اسمیہ، اس میں دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ماضی سے ہے، ایک کا تعلق مضارع مستقبل سے ہے، اور اسی جملے کے اندر دونوں مفہوم ہوگا، سلامتی رہی ہے اور سلامتی رہے گی۔ سلامتی رہی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، ان آیات کے نزول کے وقت ان کا انتقال ہو چکا ہے، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن قرآن یموت و مضارع لا رہا ہے کہ مرے گا، لوگ ترجمہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مر چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، یموت و لائے ہیں۔ یہ مضارع کبھی کبھی ماضی کی بات کو، ماضی کی کوئی بات ہو اس کو پیش کرنے کے لیے مضارع لاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تصویر حال ہو جائے، نگاہوں کے سامنے وہ صورت آ جائے، استحضار صورت کے لیے کہ دیکھو جس وقت وہ مر رہے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی، جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا۔ یہ عجیب تاریخ کی بہت ہی دلخراش داستان ہے کہ جس وقت جس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگائی، دنیا سے کچھ لیا نہیں بلکہ دنیا کو ہمیشہ دیا، اور اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اس وقت کا یہودی فرما روا ہیرود اینٹیپاس، یہ گویا بالکل سے دنیا پرستی میں غرق تھا اور بہت ہی گویا عیاش قسم کا تھا۔ اس نے اپنے بھائی فلپ کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اور وہ ہیروداس اس بیوی کا نام تھا۔ تو جب اس کی سالگرہ کا وقت آیا ہیرود اینٹیپاس کے، تو اس فاحشہ عورت، اس عورت جس کو بھائی کی بیوی جس کو اس نے اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا، اس کی بیٹی نے رقص کیا، اور گویا اتنا اچھا رقص کیا کہ خوش ہو کر اس نے کہا کہ ماں کیا مانگتی ہے؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، فاحشہ ماں سے، کیا مانگوں؟ ظاہر ہے کہ وہ حضرت یحییٰ اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس حکمراں پر تنقیدیں کی تھیں، اور اس جیسی عورت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ حضرت یحییٰ جیسے لوگ اگر کھلے عام رہیں اور زندہ رہیں تو وہ ان جیسے لوگوں کی تنقیدوں سے بچ نہیں سکتی، اس کے لیے خطرہ تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا سر مانگ لے۔ چنانچہ اس نے مانگا، باوجود کہ وہ ان سے ڈرتا بھی تھا، ایک طرح سے احترام بھی کرتا تھا، گرچہ کہ انہیں قید کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنی یعنی بیٹی کی بات کو رد نہیں کر سکا، اور اس نے حضرت یحییٰ کا سر منگوایا، یعنی انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کا سر ایک تھال میں رکھ کر اس رقاصہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بظاہر آپ دیکھیے تو کس قسم پرسی کے عالم میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز بھی سلامتی تھی حضرت یحییٰ پر۔ تم تو ظاہر کی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ یعنی کتنا دہشتناک منظر ہے، لیکن یہ تمہاری ظاہر کی آنکھیں ہیں، اس کے پیچھے جا کر دیکھو اگر دیکھ سکو تو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کس طرح کی رحمت اور کیسی برکت اور کیسی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کس طریقے سے استقبال ہو رہا تھا، تم اس کو سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی تھی اس وقت بھی۔ تو دنیا تو بس ظاہر کو دیکھتی ہے، تو یوم یموت، جس روز ان کی وفات ہوئی اس روز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی تھی ان کے اوپر، یوم یموت۔ اس کو یموتو کہا ہے، گویا نظروں کے سامنے وہ منظر کشی کر رہے ہیں۔ اردو میں کیونکہ اتنا زیادہ اس طرح کا اسلوب نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ ترجمہ یہی کرتے ہیں مستقبل کا، لیکن اگر ماضی کا ترجمہ کریں زیادہ اچھا ہے، اور چاہیں تو حال کا ترجمہ کریں کہ جس روز ان کی موت واقع ہو رہی تھی، جس روز ان کی موت واقع ہو رہی ہے، جس روز وہ مر رہے ہیں، اس روز بھی سلامتی ہے۔ یہ تو بالکل لفظی ترجمہ ہوا، مفہوم تو وہی ہے، جس روز ان کی موت ہوئی اس وقت بھی ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ تھا، اور کل قیامت کے دن جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی ان کے ساتھ سلامتی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے استقبال کو آئیں گے، ان کا تحیت کے ساتھ اہلا و سہلا و مرحبا کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔